بیرسٹر عمر صاحب، اگر پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے تو پھر آپشن کون ہے؟ پی ٹی آئی آپشن ہے کراچی میں؟ دیکھیں آپشن سے پہلے دیکھیں پرابلم ارائز کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں میونسپل سروسز کیوں نہیں ہیں. کراچی کو آپ کسی بھی بڑے میٹروپولیٹن سے کمپیئر کریں گے نا، کراچی کو نارمل سٹی تو ہے نہیں. کراچی کا کمپیریزن اسلام آباد سے نہیں بنتا یا فیصل آباد سے نہیں بنتا. کراچی کا اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ نیو یارک سے کریں گے. اب کراچی کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، چلیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، مگر گورنمنٹ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے، اگر ایک گورنمنٹ کو کنٹینیوٹی ملتی ہے کسی شہر کو، اور شہر بھی ایسا ہو جو پاکستان کا ریونیو کا ہب ہو، تو اس پہ خرچ ہونا چاہیے پیسہ. ادھر میونسپل سروسز ہوئیں. پرابلم کیا ہو رہا؟ بیسک سے مسائل ہیں. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے شہر چلے جائیں گے، آپ کو روڈ کے ساتھ ہائیڈرنٹس نظر آئیں گے. فائر فائٹنگ مشین آتی ہے، وہ وہیں سے پانی سورس لے لیتی ہے. یہاں کیا ہے کہ جی جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ایک فائر بریگیڈ آئی، وہ دوبارہ پانی کے لیے دوبارہ اسٹیشن کی طرف جا رہی. ٹوٹل کراچی شہر میں اسٹیشن کتنے؟ 30 اسٹیشن. نیو یارک سے کمپیئر کریں، ادھر 250 سے زیادہ فائر فائٹنگ اسٹیشنز ہیں. دیکھیں ہم انسانی جان کو قدر ہی نہیں دے رہے. ہم پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد، اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے اس طرف نگاہ ڈالی، نہ سیاسی طور پہ کسی نے توجہ دی. اب دیکھیں چلے گورنمنٹ کی سائڈ پہ دیکھ لیں. گورنمنٹ کی کم از کم دیکھیں ان انٹرپٹیڈ جو موجودہ سی ایم ہے، ان کی 10 سال کی تو کنٹینیوٹی ہے نا. 10 سال میں اس ڈپارٹمنٹ کو کتنی توجہ دی. دیکھیں گورے کے زمانے میں بھی تو بلڈنگز بنتی رہی. وہ جو بلڈنگز بنتی رہی ان کے تو کھلے کھلے کوریڈور سے آج تک وہ ابھی بھی، اگر لاہور میں دیال سنگھ مینشن یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کوریڈورز ہیں، پورا پورا ٹرک گھس جائے. مگر ادھر کیا پرابلم آ رہی ہے؟ ہم آج تک کیوں نہیں اپنے انفراسٹرکچر کو توجہ دے سکے؟ ہم کیوں جو ہے نا لوکل پالیٹکس میں پڑ جائیں کہ جی ہم اگر کسی کو ہلائیں گے، کمپلائنس کریں گے تو ہمارا ووٹ خراب ہوگا. ووٹ کا مسئلہ نہیں. یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے اہم بات آپ نے کی ہے. آگ کا لگنا ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے کہ ایک حادثہ ہے، مگر آگ کا اس طرح سے لپیٹ میں لے لینا وہ سمجھ سے باہر ہے. جو سارے اس وقت قوم کو اضطراب ہے نا، وہ اس پہ ہے کہ اس کو ہم کیوں نہیں کاؤنٹر کر سکے. دیکھیں ارتھ کو ایک آیا تھا، اس کے بعد ایک ہائی رائز کا کمیشن بنا، ایک پراپر بلڈنگ کوڈ بنے. جب اس دور میں ایک پوری ایکسرسائز ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ اب اسی طرح کی بلڈنگز کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ مسئلے اس وقت کے ریز کیے ہوئے اب تک حل ہوئے؟ بات ہے یہ سب زبانیں زد عام ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بلڈنگ پلان کچھ اور ہوتا ہے، بن کچھ اور جاتی ہے. دیکھیں یہاں ہم پارکنگ سپیس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں دکانوں میں، کمرشل جگہ، ایگزٹ میں بھی دکانیں بن جاتی. ایون لفٹوں کو ہم فالتو سمجھتے ہیں، لفٹوں کی جگہ پہ بھی انکروچمنٹ ہو جاتی ہے. مگر دیکھیں کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے. دیکھیں آج آپ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی اوپن لسٹ آئے. میرے خیال سے دونوں سائڈوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ایم کیو ایم ہے، ان کے بھی پوائنٹس کسی طرح ریزنیبل ہے. بات ہے اوپن ایک کمیشن بنائیں، ٹھیک ہے، چیز کو ونس اینڈ فار آل ڈٹرمن کریں. اگر نیو یارک جیسا شہر اس سے کم تعداد ہے، 80 سے میکسیمم 85 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، کراچی تو کہتے ہیں 2.5 کروڑ سے بھی بڑا ہے، تو 2.5 کروڑ کا 2.5 کروڑ وہ ہے جو ڈیٹا پر موجود ہے، ورنہ تو 3 ساڑھے 3 4 کروڑ کی آبادی اس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس کو اگر واپس، سر یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ اتنے سے شہر کو جو کہ 4 کروڑ کی آبادی کا بوجھ کیا اٹھا سکتا ہے؟ وہاں پر زیادہ سے زیادہ آبادی، تو یہ نئے شہر ہو بسائیں سکے گا. نہیں نیا شہر تو بسائیں گے، مگر کیا آپ اس شہر کو ختم کر دیں؟ اس کو ریگولرائز تو کرنا ہے نا، اس کو چلنے کے قابل تو بنانا ہے. آبادی تو کنٹرول کریں نا، آبادی کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ، روزانہ کا انفلکس آپ دیکھ لیں. 7,000 آدمی کراچی میں آتا ہے روزانہ کمانے. دنیا نے کیا ہے نا. اب لنڈن جیسا شہر ہے، لنڈن میں انٹری کریں، 7,000 تو بہت کم ہے. 60,000 تو اسلام آباد آتا ہے. نہیں 7,000 سے زیادہ میں نے کہا. 7,000 گاڑیوں کی انٹری پہ ٹیکس چارج کریں.